اکڑ بھی کسی کو لگ رہی ہو تو مجھے پتا ہے کتنے سجادے اگر بتی بیچ کے امیر ہوئے ہیں، احمد رضا وہ ہے جو کروڑ پتی باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کو، بے شک پڑھنے کی ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کو، پڑھیے۔ ہمیں مزار پجا کہنے والوں رات دن بیوی کی عبادت کرتے ہو تب کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ ہم نے کہا کہ محمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے کہہ رہے لو جی یہ تو ولیوں سے مانگ رہے ہیں، مشرک ہو گئے، اور تو جو 3 ٹائم کھانا بیوی سے مانگ رہے نہیں مانگتے بیوی سے کھانا، اماں سے روٹی مانگتے ہو؟ بولو یار ڈر کیوں مانگتے کہ نہیں؟ اماں کھانا دیجیے، امی پانی دیجیے، مانگنے کا ہی تو مسئلہ ہے نا۔ اماں سے مانگو تو مسلمان، اور اللہ والوں سے مانگ لیا تو مشرک۔ اس طرح گمراہ۔ او بھائی وہ کہا تھا نا، بڑی پیاری بات کہی تھی کسی نے، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو مسلمان اللہ کا شکر سارے ہی ایک ہے، حقیقت یہ ہے مسلمان سارے ہی ایک ہے، الگ وہی ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ ہم سیدھی بات کرتے ہیں، مسلمان ایک ہی، بہت بڑی بات، زندہ بات۔ جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی مسلمانوں میں نہیں ہے۔ بلا وجہ میں فتنے پیدا کیے جاتے ہیں، بلا وجہ۔ او جی کہتے لوگ یہ سنی ایک نہیں ہونے دیتے، بریلوی جو ہیں بڑے کٹر ہوتے ہیں۔ میں نے شکر ہے ہم نے نبی کے فاروق اعظم کا قصہ پڑھا ہے۔ ہمارے خون کی گرمی ہمارے وجود سے نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے عمر فاروق اعظم کی چوکھٹ سے لی گئی۔ حضور کے اوپر کوڑا پھینکتے تھے لوگ، حضور جھاڑ کے نکل جاتے تھے۔ میں نے کہا وہ دن یاد ہے تجھے کوڑا پھینکنے کا، اور وہ دن یاد نہیں ہے کہ نبی فیصلہ کر دیں، بعد میں فیصلہ عمر کی چوکھٹ پہ آئے، عمر تلوار بنا کے گردن کاٹ دیتے تھے، شور ہو جاتا ہے، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے، عمر نے کلمہ پڑھنے والے کو مارا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، عمر کیا سن رہا ہوں کہ تم نے مسلمان کو قتل کیا ہے؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ کہا میں نے منافق کا گلا کاٹا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جس کا آپ نے فیصلہ کیا اس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا۔ یعنی چوکھٹ پہ آ کے کہتا تھا عمر میرا فیصلہ مانا جائے گا۔ اب عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار سے کیا جائے۔ مسجد نبوی ہے، منافق نے نیت باندھی، اللہ اکبر، کس کنڈیشن میں؟ نیت باندھ کے کون سی کنڈیشن میں آ گیا؟ نماز کے یا کھانے کے؟ بولو، یاد کر لو، یہ باتیں بتا کے جا رہا ہوں، کس کنڈیشن میں؟ اور جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ حضرت عمر نے دیکھا اچھا نماز چل رہی ہے ادھر، آئے اور تھپڑ مارا پیچھے سے، منہ کے بل گرا، حالت نماز میں کھینچا باہر لائے، خروج من مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے حضور کی مسجد سے نکل، منافقوں کا حضور کی مسجد میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ کوڑا پھینکا تم تھوڑی نرمی پیدا کرو، ہم کہتے ہیں آؤ ہماری نرمی دیکھنی ہے تو دیکھو نرمی کہاں ہوتی ہے۔ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، ہم نے امام احمد رضا سے سب کچھ سیکھا ہے، چل تجھے بریلی لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ میرا امام ہے علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شاگردی میں ہے، آپ کی طبیعت اعلیٰ حضرت کی علیل ہے۔ آپ باہر نکلے، ایک بچے نے آ کر کے کہا تھا بڑے مول صاحب، کہا جی کہ میری امی نے بھیجا ہے، کہا کس لیے؟ کہ ہمارے گھر پہ دعوت ہے۔ سن غور سے پیارے، بڑے غور سے سنیے گا، جب کھانے مزے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سنت ادا کرنی چاہیے، اور جب چٹنی کوئی رکھ دیتا ہے کہتے نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے کم کھانا چاہیے، جیسی مرضی ہوتی ہے ویسی روایتیں بدل لیا کرتے ہو، ہمیں اصول کا دین سکھانے کی بات کرتے ہو۔ چل بریلی کے احمد رضا کی چوکھٹ پہ چل۔ ایک بچے
نے آ کر کے کہا تھا گول صاحب میری امی نے دعوت کے لیے بھیجا ہے آپ کو میرے ساتھ چل کے کھانے کے لیے میرے گھر پہ کھانا کھانا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے بیٹے تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا. بچے کی گردن جھک گئی کہنے لگا حضور جی میں یقین ہوں میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنا سنا بچہ یقین ہے فرمانے لگے جا ہم نے تیری دعوت قبول فرما لی ہے تیری دعوت قبول ہے. آپ کہتے بیٹے کھانے کب آنا ہے کل دوپہر آ جائیے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیٹے تم آؤ گے بلانے یا ہم خود آ جائیں. بچہ کہتا ہے کہ آپ آ جائیے گا. آج کا مولوی ہوتا میرے جیسا تو کہتا نہیں جب تک 4 آگے نہیں ہوں گے میں نہیں جانے والا ہوں جب تک لوگ نعرے نہیں لگائیں گے میں نہیں جانے والا ہوں. سلام امام احمد رضا تیری زندگی کے اصول کا تیرے ساتھ تیرے حیات کا تو کوئی چھوٹا مولوی نہیں تھا. 156 سے زیادہ علوم پہ مہارت رکھنے والی ذات جو اپنے وقت کا محدث بھی ہے اپنے وقت کا مفسر بھی ہے اپنے وقت کا خطیب بھی ہے اپنے وقت کا قاری بھی ہے اپنے وقت کا عاشق ہے وہی اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنسدان بھی. سب سے بڑا سائنسدان اپنے وقت کا امام احمد رضا ہے. لوگوں نے پڑھا ہی نہیں انہیں پڑھا ہی نہیں خالی ہدایت کے بخشش لے کے دوڑ گئے. اعلیٰ حضرت کو پڑھنا چاہیے تھا اور سمجھنا چاہیے تھا اعلیٰ حضرت کو. آپریٹر صاحب اس کا تھوڑا سا ایک اور کم کر دیجئے. لاؤ گے کیا بچے کی گود میں نا سبزی تھی کوئی یا تو پالک تھا یا چنے کا ساگ تھی ایسی کوئی سبزی تھی. بچے نے کہا جی یہی کھلا دیں گے. فرمانے لگے ٹھیک ہے سنیں ذرا بہت غور سے میری بات سنیے گا. اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اگلا دن آیا نا چلے گئے. بہاری پور ڈھال پہ بچے کا گھر تھا. جا کے دروازہ بجا دیا. کون ہے؟ آواز آئی بڑے مولانا صاحب آئے. بچہ نکلا اچھا آ گیا ٹھہریے دروازے کے باہر میرا امام کھڑا ہے. بچے نے لا کے نا ایک چٹائی کا ٹکڑا دیا ٹاٹ کا ٹکڑا تھا کیسے بچھا کے بیٹھ جائیے آپ اور آپ کے شاگرد. بچھایا بیٹھ گئے. توجہ کیجئے گا بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کون ہے. بچھا کے بیٹھ گئے. اب جو بھی دیکھتا نا دیکھ کے کہتا آپ یہاں. فرماتے ہیں دعوت احمد رضا کی ہے تمہاری نہیں ہے تم جاؤ سبق حاصل کریں. کہتے ہیں دعوت میری ہے تمہاری نہیں ہے تم جاؤ. پتہ یہ چلا دعوت جتنے لوگوں کی ہے اتنے ہی لوگوں کو جانا چاہیے. اور آج ہمارا رواج کیا ہے دعوت ایک کی ہے نا تو جتنے بائک پہ آ جائیں بسم اللہ. ایک آدمی کی دعوت ہے. ابا نے کہا یار تو چلا جا مجھے ٹائم نہیں ہے. کہ اچھا فون کر رہا پورا ہاں یار موقع ہے. کسی کا نام ہو تو برا مت ماننا بھائی میں بس ایک مثال کے طور پہ لے رہا ہوں. بھائی ذرا آج موقع ہے. کیا ہے قورمہ چلے گا بیٹھ. وہ تو اچھا حضرت گاڑی پہ 3 کی جگہ ہو پھر بھی چوتھے کو بیٹھا کے ٹنکی پہ 4 ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے. کیا ہے یہ دعوت بولو یاد کر لیجیے گا میری بات. جائز ہے کہ ناجائز؟ ناجائز. جتنوں کی دعوت ہو اتنے ہی جائیں. اور ہوتا کیا ہے بارات آ رہی ہے چل رہی میری جان میں 5 جگہ دعوت ہے ڈھونڈتے کچھ تو سنتے پھرتے. غلط نہیں کیا میں کر کچھ سونگ رہے فون کر کے پوچھا تمہارے محلے میں کوئی شادی نہ ہے کیا یار.